دل اور زبان دو چیزیں حضرت لقمان نے سامنے رکھ فرمایا کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت لقمان سے کہا گیا تھا کہ ایک بکری ذبح کیجیے اور آپ کے خیال میں جو بہترین چیز ہو ہمارے کھانے کے لیے نکال لائیے۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور دل اور زبان لے آئے۔ اپنے دوستوں سے کہا اس سے مزیدار اور بہتر کوئی اور چیز نہیں۔ دوستوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، وہ چیزیں پکا کر کھا لیں اور بات گئی گزری ہوئی۔ ایک دن پھر یہ دوست مل بیٹھے، حضرت لقمان سے فرمائش کی کہ عزیز محترم آج بھی ایک بکری ذبح کیجیے اور ہماری تواضع کیجیے، لیکن اس مرتبہ ہماری شرط کچھ اور ہے۔ حضرت لقمان نے پوچھا وہ کیا؟ ان لوگوں نے کہا اس مرتبہ تم ہمیں سب سے بدتر چیز بکری میں جو ہو وہ کھلانا۔ حضرت لقمان نے کہا اچھا۔ انہوں نے فوراً ایک بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال لائے اور دوستوں کو پیش کیا۔ دوستوں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور بولے یہ کیا؟ بہتر بھی یہی اور بدتر بھی یہی؟ لقمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دی تھی، غیر معمولی ذہن عطا فرمایا تھا، بولے بدن میں یہی دو لوتھڑے ہوتے ہیں، یہ اچھے رہیں تو سارا بدن اچھا رہتا ہے، یہ بگڑ جائیں تو دین اور دنیا دونوں بگڑ جاتے۔ حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا عبادت کے فرض کیجئے کہ 10 حصے ہوں تو آپ ان کی کس طرح تقسیم کریں گے؟ فرمایا 10 حصوں میں 9 خاموشی میں ہیں اور 1 لوگوں سے بھاگنے میں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ کلام چاندی سکوت سونا مفید تر ہے خاموش ہونا۔ امام شافعی کہتے ہیں جو چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل روشن کر دے اسے چاہیے کہ بیکار گفتگو چھوڑ دے۔ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں بیکار اور لا یعنی گفتگو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے سہارا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچئے کہ جسے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے پھر اس کا کیا سہارا ہے، کون ٹھکانہ ہے؟ وہ تو بھٹکتا ہی پھرے گا اور اپنا اور دوسروں کا نقصان کرتا رہے گا۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا کوئی تدبیر عقل کے بڑھنے کی بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا؟ بولے 3 کام آدمی کرے، ایک یہ کہ صاحبان علم کے پاس بیٹھے، دوسرے ایسے لوگوں سے ملنا جلنا رکھے جن کے اخلاق اور عادات اچھے ہوں، تیسرے یہ کہ بیکار باتیں کرنا چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قید بری چیز ہے، کسی کو قید کر کے خوش ہونے کا حکم نہیں، مگر ہاں زبان وہ چیز ہے کہ اسے قید کر کے خوش ہونے کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، دیکھا کہ حضرت ابوبکر اپنی زبان مروڑے جا رہے ہیں۔ بڑی حیرت سے پوچھا اے خلیفۃ الرسل یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہی تو ساری برائیوں کی جڑ ہے، اسے مار مار کے اور مروڑ مروڑ کے رکھتا ہوں کہ قابو میں رہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر اکثر و بیشتر اپنے منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے، کوئی پوچھتا تو زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے اسے روکنے کے لیے پتھر منہ میں رکھ لیتا ہوں، یہ کمبخت وہ ہے کہ نہ جانے کن کن مصیبتوں کو دعوت دیتی۔ مالک ابن دینار ایک بڑے بزرگ تھے، کہتے ہیں کسی کا دل سخت ہو یا روزگار میں گھاٹا رہے تو وہ سمجھ لے یہ بیکار باتوں کی سزا۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں فرمان نبوی ہے لوگوں میں زیادہ گنہگار وہ ہے جو بیہودہ بکواس کرتا ہے، اس میں بیکار گفتگو، غیبت، بڑا بول، گالی گلوچ، دوسروں پر تنقید محض سبھی شامل ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.